جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب نے مشورے کے بعد 5 لاکھ روپیہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جن حالات میں اس بچی نے مسکان ابن حسین خان انتہائی حوصلہ اور ملت اسلامیہ کے سر کو بلند کرتے ہوئے حوصلے کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی، ملت اسلامیہ خصوصیت سے جمعیت علماء اور پورا ملک سے سلام پیش کرتی ہے۔ وہ پہنچے اپنی بچی کے کو یہ سن کر کے کہ اس طرح کے لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور حوصلے کے ساتھ کھڑی ہے، تو فوراً پہنچ گئے اپنے بھتیجے کو لے کر کے۔ تو پہلے پولیس نے انہیں لاٹھی سے مارا، کہتے رہے کہ میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں، بہرحال ڈی سی پی کی موجودگی میں، اور ان کے بھتیجے کو بھی مارا ایک لاٹھی، اور پولیس نے کہا پکڑو اسے، پولیس کی گاڑی میں ڈال دو، بند کر دیں گے۔ کرناٹک میں ایک ویڈیو آج ایک بچی کا، مسکان کا وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ اپنی اسکوٹی سے اترنے کے بعد کیمپس میں داخل ہونے کی جس وقت کوشش کر رہی تھی، تو ہندووادی سنگٹھن کے کچھ چھاتروں نے بھگوا گمچھا ڈالے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمت کے ساتھ اندر چلتی چلی آئی اور اللہ اکبر کا نعرہ گیٹ کے باہر بھی لگایا اور اندر بھی لگایا۔ اس کی اس ہمت کو لوگ سلام کر رہے ہیں، خاص طور سے جو سیکولر ذہنیت کے لوگ ہیں، جو اس پورے وواد پر جو تقریباً 2 ہفتے سے کرناٹک میں چل رہا ہے، وہ اس کی اس ہمت کو سراہ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سرکار کو اور ہندووادی سنگٹھنوں کو کٹگھرے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ اس کو لے کر جمعیت علماء ہند جو مولانا محمود مدنی صاحب نے ایک اعلان کیا ہے۔ کیا ہے وہ اعلان؟ ہم خود جانیں گے مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب سے، جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء ہند کے۔ مولانا، کس طرح کا اعلان آپ کے ذریعے کیا گیا؟ آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جن حالات میں اس بچی نے مسکان ابن حسین خان انتہائی حوصلہ اور ملت اسلامیہ کے سر کو بلند کرتے ہوئے حوصلے کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی، ملت اسلامیہ خصوصیت سے جمعیت علماء اور پورا ملک سے سلام پیش کرتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب نے، ہمارے مولانا نیاز احمد فاروقی صاحب اور جمعیت علماء کرناٹکا کے صدر مفتی افتخار صاحب، مفتی شمس الدین صاحب ناظم اعلیٰ، ان سب حضرات سے مشورے کے بعد 5 لاکھ روپیہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ 1-2 روز میں بنفس نفیس سفر کروں گا اور جا کر کے ان سے ہم ملاقات کریں گے اور انہیں پیش کریں گے۔ میں نے خود بچی سے بات کی، بچی کے والد سے بات کی، بچی سے ایک بڑے ان کے بھائی ہیں اور اس سے چھوٹی ایک بہن ہے، یہ 19 سال کی بیٹی ہے ماشاءاللہ، اور حسین بھائی 4 بھائی 6 بہنیں ہیں، والدین ان کے نہیں ہیں، اور بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا ہے ماشاءاللہ، اچھا گھرانہ ہے۔ لیکن اسی بیچ میں ایک پولیس کی طرف سے بربریت یہ ہوئی ہے کہ مڈیا کے ڈی سی پی صاحب کی موجودگی میں پولیس نے حسین بھائی کو لاٹھی سے، جب وہ پہنچے ہیں تو ان پہ لاٹھی سے حملہ بھی کیا ہے، اور فادر پہ جی ایک لاٹھی انہیں لگی بھی، اور ڈی سی پی سے کہا بھی کہ بچی میری بچی ہے، میں اس کا باپ ہوں، اور ان کے بھتیجے ساتھ تھے، ان کو پولیس نے کہا کہ پکڑو اور گاڑی میں ڈال دو، انہیں بند کر دیں گے۔ بہرحال بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے الحمدللہ۔ لاٹھی کا جو واقعہ ہوا ہے کالج میں ہوا ہے؟ کالج میں ہوا، دوپہر 1:30 بجے کا قصہ ہے۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہوا اس کے بعد پہنچے، جب وہ پہنچے اپنی بچی کو یہ سن کر کے کہ اس طرح کے لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور حوصلے کے ساتھ کھڑی ہے، تو فوراً پہنچ گئے اپنے بھتیجے کو لے کر کے۔ تو پہلے پولیس نے انہیں لاٹھی سے مارا، کہتے رہے کہ میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں، بہرحال ڈی سی پی کی موجودگی میں، اور ان کے بھتیجے کو بھی مارا ایک لاٹھی، اور پولیس نے کہا پکڑو اسے، پولیس کی گاڑی میں ڈال دو، بند کر دیں گے۔ بہرحال پھر انہوں نے منت سماجت کی کہ میرا بھتیجا ہے، اپنی بہن کی اس خبر کو سننے کے بعد یہاں آیا ہے۔ بہرحال اس وقت لوگ ٹھیک ہے الحمدللہ، اور حوصلے کے ساتھ جس طرح سے وہ کھڑے ہوئی ہیں، اس سے انشاءاللہ اسلام کی بھی حفاظت ہوگی اور ملک آئین کی بھی حفاظت ہوگی۔ ملک آئین کی حفاظت اس بچی نے بھی کیا ہے، اور ایک راستہ دکھلایا ہے بچیوں کو، اور بچوں کو اس لیے انشاءاللہ حوصلہ ملے گا۔ اسی وجہ سے بچی کے اس قدم کو شاہین باغ کی مہیلاؤں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں جس طرح سے شاہین باغ کی مہیلائیں سامنے آئی تھیں سی اے این آر سی کا پروٹیسٹ کرنے میں، اسی طرح سے یہ بچیاں، یہ کوئی آج جس طرح کا واقعہ ہو، اسی طرح کا ماحول تقریباً 2-3 دن سے وہاں پر ہے۔ سڑکوں پر ہیں مہیلائیں برقعے میں اور لگاتار احتجاج کر رہی ہیں۔ دیکھیے کہیں نہ کہیں سے تو حوصلہ ملا ہے،
انہیں چاہے یہاں سے حوصلہ ملا ہو یا وہاں سے حوصلہ ملا ہو، پر یہ اسلام کی برکت سے ان کو الحمدللہ یہ حوصلہ ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ جمعیت علماء پوری طرح سے اس معاملے میں بھی، اور اس طرح کے جتنے واقعات ملت کے تعلق سے ہیں اس میں جماعت پوری طرح سے کھڑی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کوئی قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے آپ کی ٹیم کے ذریعے؟ کیونکہ کل جس طرح سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے ایک لیٹر سامنے آیا اور اس پر کہیں نہ کہیں سوال کھڑا ہونے لگا کہ ملت کی جو تنظیمیں ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں، وہ اس معاملے پر خاموش ہیں۔ میں خود بھی اور حضرت صدر محترم مولانا نیاز فاروقی صاحب تینوں لوگ مستقل اس میں رابطے میں رہے۔ وہاں صورتحال یہ تھی کہ تمام ملی جماعتوں کا ایک متحدہ پلیٹ فارم بنایا گیا ہے۔ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے چونکہ ہمارے ان ساتھیوں کی رائے تھی کہ ایک نظام بنا ہوا ہے، الگ سے کسی جماعت کسی آرگنائزیشن کی طرف سے کوئی بیان کوئی اپیل جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ جب ایک نظام بنا ہوا ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ الحمدللہ آج کورٹ میں اس کی سنوائی تھی اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کورٹ کا فیصلہ اچھا آئے گا۔ جماعت اسلامی وغیرہ سب لوگ ساری تنظیمیں جتنی کرناٹک میں جماعتیں ہیں کام کرنے والی، وہ ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں اور سب لوگ شریک ہیں۔ کورٹ میں آپ لوگ اپروچ کر رہے ہیں، گورنمنٹ لیول پر بھی کوئی مذاکرہ چل رہا ہے؟ سبھی حضرات نے وہاں وزراء سے بھی ملاقات کی تھی، حکومت وہاں کے منسٹر سے بات کی، وہاں کی انتظامیہ سے بات کی، اور آج بھی اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو منڈیا جمعیت علماء کے ذمہ دار حضرات بچی کے گھر میں موجود تھے، اور آپ دیکھ لیں کہ چونکہ لگاتار رابطہ ہے اس وجہ سے براہ راست میری مسکان سے بھی بات ہوئی، ان کے والد سے بھی بات ہوئی، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتلائی بھی۔ تو اس واقعہ کے بعد کچھ گھر پر ان کے لوگ پہنچے ہوں، بھگوا دھاری لوگ پہنچے ہوں، کچھ دھمکی دے جا رہی ہو، یا اس کے بعد بچی کچھ پریشان ہوئی ہو؟ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، الحمدللہ ہم مطمئن ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا، اور ہم پوری طرح سے اس ملک میں جو ہمیں آئین نے ہمیں حق دیا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ مولانا اس کو اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے، یہ خبر آنے کے بعد کئی لوگوں سے میری بات ہوئی کہ آپ کے ذریعے اعلان کیا گیا ہے، جس طرح سے یو پی میں الیکشن چل رہا ہے تو کہیں دوسرا پہلو اس کا نہ نکل رہا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک تعلیمی میدان میں بچی ہے اور پڑھ رہی ہے، تو ان حالات میں اس کے لیے ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اس بچی کے لیے، بچی کے اہل خانہ کے لیے ایک حوصلے کا ذریعہ بنے، اور تاکہ وہ بچی اطمینان سے اپنے تعلیم کو پورا کر سکے۔ ایک بچی وہ خود ہے، اس چھوٹی بچی اس سے ہے، 2 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، یہ پوری ان کی فیملی ہے۔ شکریہ مولانا ہم سے بات کرنے کے لیے۔ جس طرح سے مولانا نے کہا ہے یہ رقم جو دی جا رہی ہے اس کے فیوچر کے لیے، اس کے سنہری بھوشیہ کے لیے، تاکہ وہ اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھ پائے، اور اس قدم کی سراہنا کرتے ہوئے تاکہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو وہ جرأت کے ساتھ کھڑا رہے۔ دلی سے شکیل احمد، نیوز میکس۔